हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपने मदरसा हसनैन के फुज़ला से खिताब फरमा रहे थे और उन्हें इखलाकी तरबियत के मुताल्लिक बयान फरमा रहे थे और लोगों के इस तरह तबसरे और लोगों का इस तरह उन पर हुटिंग करना और ये सलूक जो उनके साथ मीडिया में किया जा रहा है और सोशल मीडिया के चंद लोग जो उंगलियों पे गिने हुए हैं और वो इस तरह उनके खिलाफ पोस्टें कर रहे हैं और जो उनके साथ जो है तबलीगी जमात के चंद लोगों ने सलूक किया तो वो बिलक बिलक कर रो पड़े और उनके रोते हुए अंदाज को देखकर दिल खून के आंसू रोने लगे। वो इंसान जो इस उम्मत के अंदर बहुत बड़ा मोहसिन है इस सदी का और इसमें कोई शक नहीं है कि इस सदी का वो मुबल्लिग है सबसे बड़ा और जिनकी तकरीर के अंदर अल्लाह ने ऐसी जाज़बियत रखी है कि इस ज़माने का इब्ने जोज़ी अगर उनको कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात एक अरब आलिम ने कही जब चाबी बरदार काबा शेख साले बिन ज़ैनुल आबदीन रहमहुल्लाह ताला जो अभी फौत हो चुके हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बयान सुना और इतना ज़बरदस्त अरबी में खिताब और इल्मी खिताब और नुक्तों पर मुब्तला, तो वो आपका बयान रोक कर कहने लगे कि मैं खुद अकीदे का प्रोफेसर हूँ, दुक्तूर हूँ उम्मुल कुरा मक्का यूनिवर्सिटी का, लेकिन आज शेख तारिक जमील हफिज़ुल्लाह ताला के बयान से मेरा ईमान बढ़ रहा और मैं शेख साले बिन ज़ैनुल आबदीन के साथ मेरा 16 साल से ताल्लुक़ रहा और मैं उस घराने का इलाज भी करता रहा कि मैंने उनके घर के अंदर भी बहुत वक़्त गुजारा, उनके साथ सफ़र भी किए। मैं जानता हूँ वो गुस्से की ऐसी तबीयत के मालिक थे कि वो किसी की तारीफ़ नहीं करते थे, बहुत कम तारीफ़ करते थे। लेकिन वो कहने लगे मुझे अपने घर में कि शेख तारिक जमील की ज़बान जो है वो इब्ने जोजिया की तरह है। इब्ने जोजी रहमतुल्लाह अलैह के बयान से जैसे दिल लोगों के एकदम पसीज जाते थे, लोग किस तरह जो है रोना शुरू कर देते थे। अल्लाह ने ये कमाल इस सदी में मौलाना तारिक जमील को अता फरमाया, लेकिन अपनों की बेवफाई, अपनों के तानों, अपनों के निश्तरों की वजह से वो इस सदी का सबसे बड़ा खतीब, लोगों को इस्लाम की तरफ लाने वाला, लोगों को मदारिस की तरफ लाने वाला, तबलीग इस्लाम की तरफ राग़िब करने वाला बिलक बिलक के रो रहा था। तो मुझे इमाम बुखारी याद आ गए। जब मैं इमाम बुखारी की कब्र पे खड़ा था तो मुझे वो पूरा नक्शा सामने था, जब इसी बुखारी को जो मुहद्दिस हदीस के सबसे बड़े और उनको उनके शहर के लोगों ने इतना तशद्दुद किया, इतना तानाज़नी की, ऐसे ऐसे फतवे लगाए कि इमाम बुखारी भी रो पड़े। फरमाया मेरी कब्र भी बुखारा में ना कर। मुझे इमाम शाफी याद आ गए जिन पर जिंदगियत का फतवा लगा दिया गया, जिन पे कुफर का फतवा लगाया अपने ही उलमा ने कि ये बहुत ज्यादा शान अहले बैत बयान करते हैं। इमाम शाफी भी इसी तरह अबदीदा हो गए और रो पड़े। मुझे वो बूढ़ा वो इमाम याद आया जिसको इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला, जिनको 70 साल की उम्र के करीब जब तमाम लोग बदल गए और इमाम अकेला खड़ा था तो बादशाह के साथ मिल गए सारे और बादशाह ने जो कहा सारे लोग उनके साथ जुड़ गए और उस वक़्त इमाम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में तशद्दुद किया गया, इतना तशद्दुद कि इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कोड़ा इब्ने इमाम अहमद को लगता था अगर बैल को लगता तो वो भी उसी लम्हे मर जाता, लेकिन वो इस्तकामत का पहाड़ थे और आप मारे बर्दाश्त करते रहे। अपनों ने साथ छोड़ दिया, अपनों ने आपके खिलाफ प्रोपगंडे किए और वक़्त के आपके अपने जो अहले सुन्नत थे वो भी बड़ी तादाद में हाकिम वक़्त के साथ मिल गए। तो याद रखिए, लेकिन आज तारीख इमाम अहमद को याद रखती है, आज तारीख इमाम बुखारी को याद रखती है, आज इब्ने तैमिया को याद रखा गया, इब्ने जोजिया को याद रखा गया और हमारे करीब के बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े खुतबा
جن کے حاسدین لاکھوں میں تھے، لیکن حاسدین کے نام مٹ جاتے ہیں، اور وہ ہستیاں جو دین کی خادم ہوتی ہیں وہ ہمیشہ روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کو ایک موقع مل گیا۔ آپ دیکھیے کہ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے تنقید کر رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب پہ، اور کوئی کہتا ہے جی یہ گستاخی صحابہ ہے کہ یہ ہمارے سوچ کے مطابق جو لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی نہیں یہ تو اسلام کے خلاف ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو یہودیزم کے ساتھ جن کو ہم نے نسبت جوڑی ہوئی ہے، اور کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو جو ہے یہ اہل بدعت کے ساتھ ملتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی لاجک کو بیان کرتا ہے۔ اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہیں، وہ اگر مضبوط اسلام کی کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہستی ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو ہر جماعت کے بڑے ہیں وہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف نہیں بولتے؟ کیا ان کو اسلام سے پیار نہیں ہے، صحابہ سے پیار نہیں ہے، اہل بیت سے پیار نہیں ہے؟ کہ چند لوگ جو میڈیا میں اپنے ویوز چاہتے ہیں، اور وہ چھوٹے لوگ ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ویوز چاہنے کے لیے وہ ہٹ کر رہے ہیں اور گستاخ صحابہ ان کو بنا رہے ہیں، اسلام سے نکلا ہوا بنا رہے ہیں۔ آپ بتائیے یہ آپ کی انا ہے صرف تنقید، وہ آپ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ کا اصول کیا ہے؟ سوشل میڈیا والوں سنو، سوشل میڈیا پہ بھی اگر آپ کسی کی تنقید کرتے ہیں تو انداز دیکھیں۔ سورہ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کو جب تبلیغ کرتے ہیں تو یا ابت یا ابت یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لما تعبد الشیطان۔ اب دیکھیں یا ابتی بار بار کہہ کہ اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی، یہ بات آپ بار بار کر رہے ہیں، اپنے مشرک باپ کو سمجھاتے ہوئے بھی ادب سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب جن کے وجہ سے کروڑوں لوگ تبلیغ میں لگے، کروڑوں لوگوں نے داڑیاں رکھی، کروڑوں لوگوں نے جو ہے قرآن پڑھنا سیکھا، عالم اپنے بچوں کو بنایا، آج وہ بچے جو پڑھ چکے ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کس طرح بے ادبی سے خطاب کرتے ہیں، کیسے آپ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، یہ کہہ کے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ مولانا طارق جمیل صاحب جو مسلمان ہیں، جو عالم ہیں، جن سے اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا ہے، ان جیسا خطیب کوئی نہیں اس زمانے میں۔ آج کالج یونیورسٹیوں کے اور دنیا پوری کے ملکوں میں آپ جا کر دیکھیں، اردو جاننے والا مولانا طارق جمیل صاحب کو صرف جانتا ہے، آپ تنقید کرنے والوں کو تو آپ کے محلے میں کوئی نہیں جانتا صحیح طرح۔ تو اس لیے آپ کیسے بول رہے ہیں؟ آپ اتنا تو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، یہ قربانی کے دن ہیں کہ یا ابت، وہ مشرک کو یا ابت کہہ رہے ہیں، اور آپ انداز آزر اختیار کر رہے ہیں۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا آزر آپ کے والد کو جواب میں کہ یا بنیا، لیکن اس نے کہا یا ابراہیم، آگے سے اکڑ کے کہا یا ابراہیم، یعنی اس نے سختی سے۔ آپ آزر والا انداز نہ اپنائیں، آپ ابراہیم علیہ السلام والا انداز اپنائیں۔ میں قربان جاؤں مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ تعالی، آپ کے انداز ابراہیمی اتنا پیار والا کہ آپ نہ کسی کو ہٹ کرتے نہ کسی کو برا کہتے، جس کی وجہ سے آپ کے گرد مکھیوں کی طرح اداکار، فنکار، گلوکار، جو بدکار لوگ دنیا جن کو کہتی ہے غلط، وہ آپ کی وجہ سے تہجد گزار بن گئے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر کریں، اور آپ کے اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ ادب کے دائرے میں کریں۔ جو لوگ مولانا طارق جمیل صاحب یا کسی بھی عالم کے بارے میں وہ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میرے نزدیک قرآن کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں کہ سورہ مریم کی کہ وہ آزر سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی نسبت تو آزر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم اخلاق کے ساتھ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ نسبت ہماری کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، اور انشاءاللہ تبلیغ ہمارا کام ہے، تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اللہ کام قیامت تک لے گا تبلیغی جماعت سے، اور رائیونڈ مرکز ہے اللہ والوں کا۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے درمیان الفت محبت قائم فرمائے، ہمارے بڑوں کو بھی اس ہیرے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہتے ہیں شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام میں، تو کعبے کی دیوار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جو مانگا تو یہ شخصیت تھی نا عمر کی،
حضور علیہ السلام نے کیوں مانگا اللہم اعز الاسلام بعمر، کیوں حضور نے فرمایا؟ اس لیے یاد رکھیں کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کے اندر ترقی اور عروج مزید فرماتے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی ہیرا پاکستان کو اور ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن پوری دنیا میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، چند ہمارے ہی تنقید کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو بھلک بھلک کے آج ان کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ ان کی لگ گئی، تو پھر آپ کا بچے گا کچھ نہیں، اور آپ گستاخ صحابہ بنا رہے ہیں۔ کسی کو گلے ملنے سے کوئی گستاخ ہو جاتا ہے؟ تو آپ پھر بتائیں، عبداللہ ابن ابی جو تھا رئیس المنافقین، اس کو تو رسول اللہ نے اپنا کرتا بھی دے دیا تھا۔ تو اس لیے آپ کے جو بڑے ہیں جو ہر جماعت کے، وہ سب کے ساتھ ملیں اور وہ ٹھیک، اور یہ کسی کو مل لیں تو بس آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں 1996 میں مولانا طارق جمیل صاحب معتمر عالم اسلامی سپر مارکیٹ بیان کرنے کے لیے آپ کے لیے 30,000 سے زیادہ مجمع بیٹھا ہوا تھا، میں بھی اس میں تھا انتظار میں۔ مغرب کے بعد آپ لیٹ ہو گئے، ایک اور صاحب نے تقریر شروع کر دی۔ مولانا طارق جمیل صاحب گئے نواز شریف کو تبلیغ کرنے ملنے، اور نواز شریف انہیں پارلیمنٹ لے گیا اور وہاں ان کا بیان کرایا، وہ لیٹ ہو گئے۔ جب وہ نواز شریف صاحب سے ملے اور نون لیگ میں بیان کریں اور ان کا ساتھ دیں تو اس وقت تو آپ تنقید نہیں کرتے کہ یہ کسی ایک پارٹی میں چلے گئے۔ یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں، آپ کی پارٹی کا جو نہیں تو آپ اس کو اسلام سے ہی خارج کر دیں۔ عزت سب کی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی عاقبت دنیا میں خراب کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔